تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے معجزے کے بارے بتانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر دنیا دھنگ رہ گئی ہے۔ ایک ایسا معجزہ جس تک سائنس کو پہنچنے میں کئی صدیاں لگ گئیں۔ جی ہاں دوستو، یہ معجزہ حجر اسود سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیشت علیہ السلام نے اس عمارت کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد طوفان نوح علیہ السلام میں یہ عمارت غائب ہو گئی، جو کہ کئی سو سال تک دوبارہ تعمیر نہ کی جا سکی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی حصے پر وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے مقدس گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ حالیہ دنوں میں سعودی عرب میں موجود مسلمانوں کی دو مقدس مساجد مسجد نبوی اور مسجد الاحرام کے امور کی نگرانی کرنے والے ادارے کے ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹ سے مقام ابراہیم کے اندر کی ایسی تصاویر شیئر کی گئی ہیں جنہیں جدید تکنیک سے عکس بند کیا گیا ہے۔ اس ادارے کی جانب سے جاری کردہ تصاویر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مقام ابراہیم کے پتھر پر موجود قدموں کے نشانات کی لمبائی اور چوڑائی 50 سینٹی میٹر ہے۔ ادارے کی جانب سے ایک تصویر شائع کی گئی ہے جس کے مطابق حجر اسود میں 7 قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ مخص اتفاق ہے یا پھر رب کائنات کا عظیم معجزہ کہ اس دنیا میں 7 بر اعظم ہیں؟ جنت کے 7 درجے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں، 7 آسمان ہیں، اور ایک ہفتے میں 7 دن ہیں۔ یہ مخص اتفاق نہیں ہے بلکہ رب کائنات کا منہ بولتا ثبوت ہے، جسے دیکھنے کے بعد یہود و نصارہ دھنگ رہ گئے ہیں۔ ادارے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان تصاویر کی عکس بندی سے قبل اس مقام کی اچھی طرح صفائی کی گئی اور کئی گھنٹوں کی مشقت اور محنت کے بعد حاصل کردہ تصاویر کو جاری کیا گیا ہے۔ مقام ابراہیم کو خانہ کعبہ کے مشرقی حصے میں ایک سنہری جالی دار جنگلے کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے، اور مسلمان خانہ کعبہ کے طواف کے دوران مقام ابراہیم کی زیارت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجر اسود جنت کے یاقوت کا ایک پتھر ہے۔ اس کے نور کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے دنیا میں اتارا ہے۔ اگر اس کے نور کو ختم نہ کیا جاتا تو مشرق و مغرب اس کی روشنی سے منور ہو جاتے۔ جس وقت اس کو اتارا گیا یہ دودھ کی طرح بالکل سفید تھا، مگر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا نہ تو بت پرستی ہے اور نہ اس کے مشابہ ہے۔ حجر اسود کو بوسہ مخص محبت کی غرض سے دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے قریب ہو کر فرمایا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ میرا رب تجھے بوسہ دینے کا حکم نہ کرتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت کچھ نو مسلم دیہاتی بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو چومنے سے ذرا قبل ٹھہر گئے اور فرمایا، میں جانتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان اور نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ 8 ہجری 317 ہجری کو کرامتیوں نے مکہ پر حملہ کیا، شہر اور مضافات کے 3000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔
جن میں 1700 حاجی 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے یہ سارا کھیل میزان رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اسے اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس حرکت کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھے مگر سر کے بل زمین پر گر کر جہنم واصل ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو ان کی دسترس سے معمور رہا کیونکہ خدامان حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر 16 ذی الحج کو بروز عصر کے دن جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم پر حجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا، اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذو الحج 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ واپسی بھی معجزہ نما تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑنے لگا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفادہ کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل یا پھٹ جائے وہ حجر اسود نہیں ہو سکتا۔ حجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوحہ منوا کر اسے واپس لایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سہوانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے عارضے میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ ادارے کے مطابق ان تصاویر کو اکٹھے کرنے میں تقریباً 50 گھنٹوں کا وقت لگا ہے۔ اس پتھر کی واضح انڈے جیسی ہے جس میں کالے اور سرخ رنگ کا خوبصورت امتراج ہے۔ اس کا قطر تقریباً 30 سینٹی میٹر ہے اور یہ خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے پر دیوار کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اس پتھر سے جڑی تاریخ دراصل مذہب اسلام سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ روایات کے مطابق یہ پتھر اس وقت جنت سے اتارا گیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور انہیں تعمیر مکمل کرنے کے لیے ایک پتھر کی ضرورت تھی۔ پیغمبر اسلام کو نبوت دیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کی مرمت ہوئی تھی، جس کے بعد حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے قبائل میں اختلاف ہو گیا اور سب چاہتے تھے کہ یہ شرف انہیں حاصل ہو۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل جو شخص خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اس دن سب سے پہلے وہاں تشریف لانے والی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر اپنی چادر پر رکھا اور تمام قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اسے مطلوبہ جگہ پر رکھ دیں، اور تمام قبائل نے ان کے اس فیصلے کو قبول کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس خوبصورت پتھر کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔